میٹھی چیزیں میٹھی اور کڑوی چیزیں اس کو کڑوی، بلکہ زیادہ کڑوی لگنے لگے گی اور میٹھی اس کو زیادہ میٹھی لگنے لگے گی۔ تو جس کے دل پہ زنگ آئے گا اس کو گناہ اچھا لگنے لگے گا، برائی اس کو اچھی لگنے لگے گی، بری مجلس، برے دوست اور غفلت کی جو صحبت اور سنگت ہے اس کو بہت اچھی لگے گی، اس کا مزاج وہاں پر بڑا جمے گا، بڑی اس کی طبیعت وہاں پہ برائی کو سکون پائے گی۔ کیوں کہ اس کے اندر بیمار ہے، اس کے اندر بیماری ہے۔ اس وجہ سے وہ بیٹھا ہے، ساری رات بیٹھا رہے گا، دوستوں کے ساتھ فضولیات میں لگا رہے گا، لیکن اس کو اس بات کی پریشانی نہیں ہے۔ مسجد میں 10 منٹ اگر امام صاحب کی گفتگو جمعے کے دن خطاب زیادہ ہو جائے، 2-4 منٹ، یا نماز کی قرات تھوڑی طویل ہو جائے تو طبیعت پریشان ہونے لگتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اندر بیماری ہے۔ اب اندر کی بیماری کو نکالنا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ آتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ آتا ہے۔ اب دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے جو سیکل ہے، جو ریگ مار ہے، جو اس کو اتارنے والا جو اس کا علاج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ کا ذکر زبان سے کرتے رہو، زبان سے کرتے رہو تو اس کا اثر اندر نہیں آئے گا، کیونکہ زبان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، باہر کے ساتھ ہے۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تو اس کا اندر اثر نہیں آئے گا۔ اندر اس کا اثر تب آئے گا کہ جب آپ دل سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر اپنے دل سے کیا کر، اپنے دل سے کیا کر۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لو کہ دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جب دل اللہ کی یاد میں لگ جائے گا تو اس کو اطمینان آ جائے گا۔ جب دل اللہ کی یاد میں لگ گیا تو اب اس کے دل پہ بیماری اثر نہیں کرے گی، اب بیماری اثر نہیں کرے گی، بیمار نہیں ہوگا دل۔ اب نماز میں اس کی طبیعت لگے گی، نیکی میں اس کی طبیعت لگے گی، اچھائی میں اس کی طبیعت لگے گی، خیر میں اس کا مزاج لگے گا۔ تو اب دل کے ساتھ ذکر، زبان سے تو بس پڑھا دے بتا دے تو بندہ کرنے لگ جاتا ہے۔ زبان کی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا پڑھتا کوئی، جو زبان کی کلمہ ہے وہ تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن دل کا کلمہ وہ کوئی پڑھتا ہے۔ دل کا کلمہ عاشق پڑھتے کی جان لوگ دولوئی، باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے، انہیں کیا خبر ہو کہ دل کیا ہے؟ دل تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ وہ دل کی قدر قیمت اگر جانتے تو اپنے دل کو اس دنیا کی غلاظتوں کی روڑی نہ بنا لیتے، غلاظتوں کا ڈھیر نہ بھر لیتے اپنے دل میں، کیونکہ دل تو اللہ کا عرش ہے۔ اب دل اگر کار دل سی کل شیشے مانگو تائیوں رب لبیبے، سلطان العارفین نے فرمایا کہ اپنے دل کو اس قدر صاف اور شفاف کرو کہ اگر تم حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا چاہو تو اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر جھانکو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کہیں نہیں سماتا بدر بندہ مومن کے دل میں، بندہ مومن کا دل میرا عرش ہے۔ اب یہ دل اللہ کی یاد میں لگے گا کیسے؟ یہ دل اللہ کی یاد میں لگے گا کیسے؟ یہ باتیں کرنے سے، اللہ کرنے سے، یہ راتوں کو جاگنے سے، کتابیں پڑھنے سے، جتنی مرضی محنت کرتے رہے کبھی یہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت نے مثال بیان فرمائی، دودھ والی ساری رات دودھ کو چولہے پہ رکھ کے رگڑتے رہے اس کو، وہ جم جائے گا، سوکھ جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن اس میں سے دہی نہیں نکلے گا، اور جب تک دہی نہ لگے اس میں سے مکھن نہیں نکلے گا، مکھن اس میں سے نہیں نکلے گا۔ دیکھیے ہے اس کے اندر مکھن، ہے اسی دودھ کے اندر، لیکن اس کو نکالنا پڑتا ہے، نکالنے کے لیے اسے جاگ لگانا پڑتی ہے، جاگ لگائیں تو اس کا دہی بنتا ہے۔ دہی کو آپ کیا کرنا پڑتا ہے؟ مدانی میں ڈال کے، چاٹی میں ڈال کے مدانی سے اس کو رڑکنا پڑتا ہے۔ ہمت نال سے کو ہمدا مکھن آیا تے جانی، تو بڑی محنت کے ساتھ اس کو رڑک کے تو پھر اس کی لسی الگ ہو جاتی ہے، اس میں سے مکھن الگ ہو جاتا ہے، اور پھر مکھن سے گھی تب بنتا ہے کہ جب پہلے مکھن کو چولہے پہ چڑھائیں،
اس کو جلائیں. اب چولہے پہ رکھیں گے تو اس میں سے جو لسی ہوگی وہ جل جائے گی اور جو باقی بچ جائے گا وہ خالص گھی ہے، وہ خالص گھی بچ جائے گا، دیسی گھی. تو یہ سارا کچھ ہے دودھ کے اندر، لیکن نکل نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک اسے جار نہ لگائی جائے. تو اب یہ سارا کچھ ہم میں سے ہر انسان کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر رکھا ہوا ہے، اور غافل ہے انسان جسے پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات اصغر بنایا، کائنات کا خلاصہ رکھا ہے انسان کو. جو کچھ ساری کائنات میں اللہ نے رکھا ہے وہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے سینے میں رکھا ہوا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کتنا بڑا جہان آباد ہے تو ہمیں اس کی قدر ہو، ہمیں پتہ ہو جائے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس کی قدر جاننے لگے. تو یہ اپنی محنت سے رات کو جاگتے رہے، کبھی نہیں ہوگا. جتنی مرضی نفل پڑھتے رہے، عبادتیں ریاضتیں تقویٰ کرتے رہے، کبھی حاصل نہیں ہوگا. حاصل کیسے ہوتا ہے کہ بھائی ہر کام کے لیے دیکھیے نا استاد کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر قمیص پر بٹن، بزرگ فرماتے ہیں بٹن بھی ٹانکنا ہو، لگانا ہو تو استاد کی ضرورت ہے. لگانے میں تو لگا لیں گے آپ، لگانے میں تو آپ کہیں کیسی ٹھیک بات کر رہے ہیں، کتنا مشکل ہے، سوئی میں دھاگا ڈالو، بٹن رکھو، سلائی کر دو. نہیں بھائی، اس کو جو لگانے کا اصول، چج اور سلیقہ ہے نا وہ استاذ بتائے گا، پھر ہی آئے گا. بٹن تو لگ جائے گا لیکن جو اس کا اصل اصول اور چج طریقہ ہے وہ کوئی سکھانے والا سکھائے گا، پھر آئے گا، پھر اس کے قاعدے کے مطابق آپ لگائیں گے. خود سے لگا لیں گے اوپر نیچے کر کے تو دیکھنے والا کہے گا کیسا بے وقوف ہے، کس طرح کا، کس درزی سے بنوایا ہے. تو کہیں کہ درزی سے نہیں، خود سے بنا ہے، اس لیے ایسا ہے. درزی اگر بناتا تو اس کو استاد نے بتایا ہونا تھا یہ کیسے بنتا ہے. تو ہر کام کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کام کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. دل کو اللہ کی یاد میں لگانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. دل اتنی قیمتی شے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، دل تمہارے جسم میں گوشت کا ایک روتڑا ہے. اذا صلحت جسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا بدن خود بخود درست ہو جاتا ہے. آنکھ غیر محرم کو دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، کان اللہ کی نافرمانی سننا چھوڑ دیتے ہیں، زبان اللہ کی نافرمانی میں بولنا چھوڑ دیتی ہے، خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا لوتڑا بگڑ جائے، جب اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سارے کا جسم اللہ کی معصیت میں، پیٹ حرام کھا کے مطمئن ہونے لگتا ہے، حلال اس کو بچتا نہیں ہے. آنکھیں بے حیائی دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہیں، آنکھیں سکون پانے لگتی ہیں. کان اللہ کی نافرمانی میں سننا پسند کرتے ہیں، فرما برداری کانوں سے اندر نہیں اترتی. آنکھیں اور ہر اس کے خیالات، ہر چیز اللہ کی معصیت میں نافرمانی میں جانے لگتی ہے. اور اگر وہ درست ہو تو سارا کچھ درست ہو جاتا ہے، بگڑ جائے تو سارا کچھ بگڑ جاتا ہے. اب بگڑ جاتا ہے، اب کیا کون سی چیز ہے جس پر سارے جسم کے بگاڑ اور اس کی اصلاح کا انحصار ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے. اب دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. اب دل اللہ کی یاد میں لگے گا کیسے؟ دل اللہ کے ذکر میں لگے گا کیسے؟ دل اللہ کے ذکر میں مشغول کیسے ہوگا، مصروف کیسے ہوگا؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا. وہ فرماتے ہیں میں نے سارے طریقے اختیار کیے ہیں لیکن مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہوں. علم پڑھنے سے نہیں مرتا، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. عبادت کرتے رہو، خود سے کرتے رہو، نفس اکڑ جائے گا. کتنا نیک ہو گیا ہے، راتوں کو جاگنے لگا، تہجد پڑھنے لگا خود سے. اور اگر علم پڑھنا کسی استاد نے سکھایا ہو تو پھر نفس میں رعونت نہیں آتی. اگر کسی نے کہا ہو کہ راتوں کو جاگا کر، کسی نے راتوں کو جاگنا سکھایا ہو تو پھر راتوں کو جاگنے سے نفس میں رعونت نہیں آتی، نماز سے رعونت نہیں آتی. 2-4 دن ہم نماز پڑھ لیں تو ہم خود کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، دوسروں کو گناہگار سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں سے سلام بھی نہیں لیتے. کیوں کہ نفس اکڑ گیا، وہ موٹا ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے. تو اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو.
باج فقیراں کسے نہیں ماریا باہو، اے ہو چور اندر داہو۔ اب اس کو مارنے کے لیے کسی ماہر استاد کی ضرورت ہے جو اس کا سر کچلے گا، جو نفس کا سر کچلے گا اور روح کو بیدار کرے گا، دل کو بیدار کرے گا، نفس کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے نکالے گا اور اللہ کی فرما برداری میں لگائے گا۔ پھر نماز میٹھی لگنے لگے گی اور گناہ کڑوا لگنے لگے گا، اچھائی اچھی لگنے لگے گی اور برائی بری لگنے لگے گی۔ تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اس کا ماہر کوئی والد ہو، طبیب ہو، استاد ہو، کوئی رہبر ہو، کوئی مربی ہو جو اس کو سکھائے۔ اب ہمارے طریقے میں، ہمارے سلسلے میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سالک آئے گا اور شیخ محترم کے سامنے وہ توجہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ اب مرشد مبارک کی نگاہ مبارک کی توجہ سے وہ جو نور ان کے شیخ نے ان کے سینے میں منتقل کیا تھا وہ اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سالک کے سینے میں منتقل کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ ذکر کو دل میں تلقین کرتے ہیں۔ اب جو دل ہے وہ کیا غفلت چھوڑ دیتا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے ذکر پہ لگ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انسان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا اگر اسے یہ نعمت مل جائے، کیونکہ یہ ایک دفعہ مل جائے تو دوبارہ یہ ضائع نہیں ہوتا الا کہ کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو پھر یہ روحانیت ختم ہوتی ہے، وگرنہ ایک نظر اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بعد اگر گناہ کبیرہ کا بندہ مرتکب نہ ہو تو ایک نظر کے ذریعے جو روحانیت آتی ہے وہ ساری زندگی کا حیات اور بعد از ممات کی باقی رہتی ہے، بعد از ممات کی باقی رہتی ہے۔ اب یہ نظر کتنی قیمتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں سوکھا سے کام بس پیر صاحب کے بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے اور پیر صاحب کر رہے ہیں، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے اور بڑا قیمتی عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ بس یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر درد دل ہوتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوتی ہے ان کے پاس۔ انبیاء کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں، سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی مخالفت سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں، راہ راست پر آ جائیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے بچ جائیں۔ تو چونکہ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اس لیے اگر یہ فکر نہ ہوتی لوگوں کو جہنم سے بچانے کی، برائی سے روکنے کی، اچھائی کو لانے کی، تو پھر کون پرواہ کرتا ہے اس بات کی؟ اس لیے اب ان کے سامنے جو کوئی آتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اب میں اس بندے کو یہ بات سمجھا دوں، اس تک یہ چیز پہنچا دوں۔ ایک نظر اتنی قیمتی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی پر اللہ کا ایک ولی ایک نظر ڈال دے اور اس جس کے اوپر نظر ڈال دے اس بندے کی عمر 1000 سال ہو اور وہ اس کے آستانے کا پانی بھرتا رہے۔ ایک نظر کی قیمت کیا ہے؟ عمر 1000 سال ہو اور 1000 سالوں میں آستانے کا پانی بھرتا رہے۔ پانی یہ نہیں کہ موٹر چلا کے تو اوپر بھرنا ہے ٹینکی میں، اس طرح نہیں۔ پانی بھرنے کے لیے دور دریاؤں سے، کنووں سے، پہاڑوں میں نیچے سے پانی اوپر لے کر جانا ہوتا تھا آستانوں پر، تو وہ پانی 1000 سال اپنی پشت پہ اٹھا کے اس کے آستانے کا بھرتا رہے، وضو کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، باقی ضروریات کے لیے پانی بھرتا رہے۔ 1000 سال میں کچھ اور نہ کرے، صرف پانی بھرتا رہے تو تب بھی ایک نظر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک نظر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آج شاید یہ باتیں اوپر سے گزر رہی ہوں، نہ سمجھ آ رہی ہوں، لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ان باتوں کی قدر ہو جائے گی، اس وقت ان باتوں کی ہمیں قدر ہو جائے گی کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ باتیں 100% درست ہے، 100% سچی ہے۔ قبلہ فرماتے صرف 3 دن، صرف 3 دن کوئی بندہ میرے پاس آئے اور جو میں اسے کہوں وہ کرے، 3 دن میرے پاس آئے جو میں اسے کہوں وہ کرے، اور اگر پھر بھی اسے اللہ کا قرب 3 دنوں میں حاصل نہ ہو تو پھر وہ مجھے گریبان سمجھے،
قیامت کے دن مجھے پکڑ لے، میں ذمہ دار ہوں کہ 3 دن تک میرے پاس آئے، جس طرح میں کہہ دوں اس طرح کرے، اور اگر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب طریقہ توجہ یہ ہے کہ سالک آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تم شیخ محترم کے چہرے کی طرف دیکھتے رہو، آپ کی پیشانی کی طرف دیکھتے رہو، پڑھنا چھوڑ دو، ادھر ادھر کا سوچنا چھوڑ دو، بس اپنے ذہن کا خیال اسی طرف رکھو، اپنے دل کی طرف رکھو اور آنکھوں کے ساتھ مرشد کو دیکھتے رہو۔ اب کہتے ہیں جی دیکھنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھنا ضروری اس لیے ہے کہ جو دیکھتے دکھانے کا سودا ہے یہ ہم نے خود سے تو نہیں بنایا، یہ بات ہم نے خود سے تو نہیں گھڑی ہے، تو قرآن مجید میں ہے۔ جناب موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ربی ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لن ترانی، موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ جب بار بار حضرت موسیٰ نے یہ التجا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ براہ راست کو یہ تجلی آ ہی نہیں سکتی، براہ راست کو دار کی جائے تو یہ برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا موسیٰ آپ ایسا کریں کہ کوہ طور کو دیکھیں، یہ پہاڑ کو معزز بڑا سعادت مند ہے، اس کو دیکھتے رہے، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، ایک تجلی اس پر اپنی ڈالتا ہوں، اور آپ اس کو دیکھتے رہے۔ تجلی پہاڑ پر آئے گی، وہاں سے وہ منعکس ہو کر آپ کی آنکھیں اسے وہاں سے دیکھیں گی، تو اس طرح پھر آپ اس تجلی کو، اس نور کو حاصل کر سکیں گے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب ذکر میں بیٹھے تو مرشد پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم اور رحمت ہوتی ہے، اللہ کا نور ان پر اترتا ہے، اور ان سے وہ پھر اسی طرح منعکس ہو کر ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارے سینے میں اترتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے کو تکتے رہو، اور ان کو تکنا، ان کو دیکھنا اور ان کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا، اس کی قیمت اگر جاننی ہے تو مولا روم سے پوچھیں، مولا روم سے پوچھیں، جلال الدین رومی سے پوچھیں۔ وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از رات 100 سالہ بیریا۔ ان بزرگوں کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا ایک طرف، اور 100 سال کی ریاکاری سے پاکیزہ عبادت ایک طرف، یعنی دکھاوے سے پاک اور نہایت ہی خلوص کے ساتھ ادا کی گئی 100 سال کی عبادت ایک طرف۔ اب ان دونوں میں سے بہتر کس کو جانو گے؟ تو مولا روم کہتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں یہ مانتا ہوں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از رات 100 سالہ بیریا۔ ان کی مجلس اور ان کی صحبت اور ان کی سنگت میں ایک لمحہ بیٹھنا یہ 100 سال کی ریاکاری سے بھی پاکیزہ عبادت سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی صحبت مردہ دلوں کو زندہ کرے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ان کو حیاتی مل جاتی ہے، اور وہ حیات عارضی نہیں ہے، حیات جاودانی ہے، ایسی حیات ہے کہ ایک دن جسم مر بھی جائے گا تو اس کا دل نہیں مرتا، کیونکہ دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ دلوں کو موت نہیں ہے۔ تو جس کا دل اللہ کی یاد میں لگ جائے پھر اس کو موت نہیں آتی۔ تو اس پر مولا روم نے کہا کہ ان کو دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ گرد مستاں گر میں نہ رسد ہوئے رسد، ان بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہا کرو، ان مست حال لوگوں کے پاس آتے جاتے رہا کرو، کیونکہ ان کے پاس آؤ گے تو وہ جو اللہ کی معرفت کے جام انہوں نے پی رکھے ہیں یہ تمہیں بھی پلا دیں گے، یہ تمہیں بھی پلا دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ ہم ظرف کے نہ پی سکے، اس معرفت کا جام نہ پا سکے، نہ پی سکے، تو کہتے ہیں گر بو میں منہ کم رس، گر میں نہ رسد بو میں رسد۔ اگر کسی کو ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی معرفت کی شراب کے جام نہ مل سکے، نہ بھی مل سکے، تو پھر کم از کم کیا ہوتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے رہنے سے، اس مجلس میں بیٹھے رہنے سے شراب نہیں تو شراب کی تھوڑی تھوڑی اسمیل، اس کی مہک تو آتی رہتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی اس کی بو ہی آتی رہتی ہے، اس کی مہک آتی رہتی ہے۔
اور اگر کوئی ایسا ہی بد نصیب ہو کہ اس کے مسام بند ہو گئے ہیں، اس کی سونگنے کی قوت کام ہی نہیں کرتی، تو پھر اس کے لیے بھی فرماتے ہیں گر بوئے ان کم رسد، اگر اس کی بو بھی تمہیں میسر نہ آ سکے، بو بھی نہیں ملتی، شراب ملتی ہے تمہیں شراب بھی نہ ملے، اس کی بو ملتی ہے بو بھی نہ ملے، تو پھر روئے شان بس پھر ان لوگوں کو دیکھا کرو، کیونکہ ان کا دیکھنا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے، ان کو دیکھنا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مجلس شیخ میں بیٹھو تو پھر ان کے چہرے کی طرف دیکھو، اور جب وہ بولے تو دل کے کانوں سے ان کی باتوں کو سنو، دل کے کانوں سے ان کی باتوں کو سنو، کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی۔ وہ کہتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے دی یارو بہتر نفل نماز، یعنی خود سے بندہ نفل نماز پڑھتا رہے، نفل نمازیں خود سے پڑھتا رہے، وہ نمازیں اتنا فائدہ نہیں دیتی ہیں جتنا کہ ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ صحبت مجلس پیر میرے دی یارو بہتر نفل نمازوں، ہر سخن شریف انہاں دا کردہ محرم رازوں، جب یہ بولے تو ان کی باتوں کو دلوں کے کانوں سے سنو، کیونکہ ان کے ہر لفظ کے اندر 100 راز اور بھید ہوتے ہیں، جن سے یہ آشکار کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں، جن سے یہ سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل سے اللہ کو یاد کیا کر۔ یہ بات ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، ایک دن ہم نے مر جانا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا تھا کہ بس بچپن کھیل کود میں گزار دیں، جوانی کاروبار میں گزار دیں، اور بڑھاپا فکروں میں گزار دیں، اور آخرکار مرے اور مر کے چلے جائیں؟ اب بعد وہ اولادیں دعا کرتی رہے یا اللہ ہمارے ابا کو بخش دے، ہماری ماں کو بخش دے۔ اس لیے نہیں کیوں بھیجا ہے اللہ نے ہمیں؟ اللہ نے کیوں ہمیں بھیجا؟ اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ اس کی تفسیر میں مفسر نے لکھا یعنی اللہ کی معرفت حاصل کریں، معرفت حق سبحانہ و تعالیٰ پانے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ کبھی مقصد نہیں تھا ہمارے میرے اور آپ لوگوں کے یہاں بھیجے جانے کا، یہ مقصد نہیں تھا کہ آئیں گے شادی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے اور مرکب جائیں گے، یہ مقصد نہیں تھا۔ بیوی بچے ہوں گے ان کے لیے پھر سچ بھی، جھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، جائز بھی، ناجائز بھی، اور جیسے کیسے بھی ہوگا ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرتے ہو، کماتے تم ہو، بناتے تم ہو، لیکن فرق کیا ہوگا کہ کماؤ گے تم، کھائے گا کوئی اور، استعمال کوئی اور کرے گا۔ ہم جوڑ جب کے جائیدادیں بنا کے اولادوں کو دیں گے تو خود اگلے جہان چلے جائیں گے۔ اس لیے تو نہیں آئے ہوئے کہ اولادوں کے لیے کاروبار، جائیدادیں، روپیہ، پیسہ جمع کرتے رہیں اور کل کو کے اگلے جہان چلے جائیں، اس لیے نہیں آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ جوڑو گے تم، جمع تم کرو گے، کماؤ گے تم، کھائے گا کوئی اور، استعمال کوئی اور کرے گا، لیکن بناؤ گے تم اور رہے گا کوئی اور۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم محنت کر کے گھر پر آتے ہیں، بنا کے چلے جاتے ہیں، بعد جو لاتے ہیں اس پہ آگے لڑنے لگتی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو فرمایا بناؤ گے تم، رہے گا کوئی اور، لیکن حساب تمہیں دینا ہوگا، حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں فلاں کام کرتے ہیں، وہ فلاں کام تو آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے اپنے لیے وہ ہے جو ہمارے ساتھ جانا ہے۔ تو انسان کو فکر یہ کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا جانا ہے، یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے چھوڑ کے کیا جانا ہے۔ ہم اس کے بالکل برعکس اور الٹ چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ فکر لگی ہوئی کہ میں پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں گا، میں اولاد کے لیے چھوڑ کے کیا جاؤں گا، میں پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں گا، ہمیں یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ اور اس فکر میں ہم جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات اپنی ساری توانائی اسی کام میں لگا رہے ہیں، اور اس کام کے لیے اللہ نے کوئی بھیجا ہوا نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔
मार्तबा हासिल करने के लिए क्या है, वो तरीका जो शुरू से साहब करम की शोरदार में नस्ल दर नस्ल सिलसिला दर सिलसिला चलता हुआ हम तक पहुँचा है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत को हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि किसी न किसी साहिब तरीक़त का मुरीद हो, बैर जैसा फरमा रहे हैं कि काबा वहाँ पे चले जाए ना, सहने काबा में बैठे हो, तो वहाँ पर कुरान मजीद पढ़ना, नफल पढ़ना ये बड़ी इबादत नहीं है। काबे के पास बैठे हो तो काबा को देखना ये सबसे बड़ी इबादत है, ये सबसे बड़ी इबादत है। तो जब मजलिस मुर्शिद में हो, मुर्शिद सामने बैठा हुआ है, तो कुरान की तिलावत में नफलों में लगना ये नहीं, बल्कि उस वक्त फिर सोहबत शैख में रहना ये सबसे बड़ी फजीलत वाली इबादत है। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर, ये तरीका आले नक्शबंद का है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी न किसी साहिब हक़ के दस्त पर बैत की जाए, और बैत के लिए बाकायदा तौर पर उस सिलसिले में बंदा दाखिल हो, और सिलसिले में दाखिल होने के बाद फिर उसके तमाम जो तरीक़त के उसूल हैं उनके ऊपर अमल करें। लोग अक्सर ना हमारे चैनल थले बैठा है वो आप सब हम पीर पकड़ने इसलिए पीर होगा तो वो कनीज बत्ती देगा, मैं दुकान पे कारोबार पे कंट्रोल नहीं होगा, बड़ी रेट पे होगी, बड़ी दुनिया कमाऊंगा, ये मकसद नहीं है पीरों का। इसके लिए हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हम जिस काम के लिए बैठे हैं उस काम के लिए ये लोग हमारे पास आते नहीं, और जिस काम के लिए हम नहीं बैठे हैं वो हाजतें लेकर हमारे पास आते हैं। पीरों के पास जाने के लिए दुआ है, हुजूर दुआ कर दें, बच्चा बीमार है, हुजूर दुआ कर दें, बड़ी सख्ती है, हुजूर दुआ कर दें, बड़ी परेशानी है, बड़ी सख्ती है, बड़ी बीमारी है, कारोबारी बंदा है, ये है, फलां है, फलां है, ये हाजतें लेकर पीर के पास, ये हाजतें इस काम के लिए पीर नहीं है। पीर किस काम के लिए है? पीर इसलिए है कि बंदों का अल्लाह से, उनके रब से जो टूटा हुआ ताल्लुक रिश्ता है उसको दोबारा से जोड़ दें, बंदे का अल्लाह से रिश्ता जोड़ दें, बंदे को हुजूरी वाला बना दें, बंदे को अल्लाह के करीब कर दें, अल्लाह के करीब कर दें इस तरह कि उसे फिर किसी को कहना ना पड़े कि आप मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी फलां हाजत, मेरी फलां ज़रूरत है। अल्लाह ताला बंदे की खुद से गैबाना तौर पर हाजतें पूरी करता रहता है, क्योंकि मन कान अल्लाह मकान अल्लाह होता, जो बंदा अल्लाह के लिए हो जाता है फिर अल्लाह उस बंदे के लिए हो जाता है। तो बंदा अल्लाह के लिए हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उस बंदे के लिए हो जाता है, और फिर अल्लाह ताला उस बंदे की ज़रूरतों और हाजतों को पूरा कर पाता है। तो अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है कि अल्लाह की हमें इस्तिकामत अता फरमाए, और हुजूर शाह नक्शबंद की इमाम रब्बानी की तरीक़त पर अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अगर किसी दोस्त ने बैत करना हो तो अभी महफिल के बाद वो आ जाए तो सब अल्लाह से बैत मुस्तफा जानी रहमत